اخیر دن آ گئے تو وہ جو علامتیں عام عورتوں میں ہوتی ہیں ویسی کوئی علامت مجھ میں نہیں تھی. جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، 9 مہینے ہو گئے، پیٹ باہر آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے ایسی کوئی علامت نہیں، کوئی بھی علامت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو سراپا نور ہے، وہ نور تھا نا. یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا ولادت کا، وہ وقت قریب آیا، صبح صادق کے قریب وقت، وہ وقت قریب آیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں بڑا تیز درد ہوا، درد ذہ جسے کہتے، درد ہوا، اور درد کی وجہ سے میں گھر میں تنہا، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. درد کی وجہ سے میں زمین پر آ گئی، کچھ بے ہوشی کا عالم. پھر میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا، ایک شربت کا پیالہ، اور مجھے اس کی حاجت بھی تھی. میں نے فوراً اٹھایا اور اسے پی لیا. جیسے ہی میں نے اس شربت کے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور اسے نوش کیا تو میری نظروں سے سارے حجابات ہٹا دیے گئے. فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ میرے گھر کی چھت کا پردہ بھی ہٹ گیا، یعنی یہ چھت جو ہے نا، یہ چھت بھی ہٹ گئی، آسمان نظر آ رہا ہے. اور کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے اپنے اس پر سے مجھ پر اس طریقے سے مسح کیا، اور اس کے بعد سارا درد کافور ہو گیا، سارا درد کافور ہو گیا. پھر میں نے نظر اٹھائی تو سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور سب درود و سلام پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. پھر کیا دیکھتی ہوں حالانکہ میں نے گھر بند کیا ہوا تھا، میں اکیلی تھی، لیکن میں نے نظر کی تو دیکھی کہ میرے ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی، عورتیں. میں گھبرا گئی کہ میں نے تو گھر لاک کیا تھا، بند کیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو ان میں سے ایک عورت اٹھی اور فرمایا انہوں نے کہ گھبراؤ نہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں. دوسری عورت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی آسیہ. یہ دو حضرات جو ہیں، حضرت مریم کنواری، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہبہ فرمایا، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کنواری، اور حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی، یہ بھی کنواری، کیونکہ فرعون جو تھا نا وہ بالکل اس لائق تھا ہی نہیں، یعنی مردانی طاقت اس میں کچھ تھی نہیں. تو حضرت آسیہ بھی کنواری، اور جنت میں یہ دونوں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں ہوں گی، حضور کے ازواج مطہرات میں ہوں گی. حضرت مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی حضور کے ازواج مطہرات میں ہوں گی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضور کی ولادت کے وقت بھی بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پر بھی خدمت. اور پھر بقیہ سب حوریں، جنت کی حوریں گھیری ہوئی ہیں. وہ وقت تھا، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، رات ختم ہو رہی تھی، صبح شروع ہو رہی، صبح کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا. وہ وقت تھا، رب تبارک و تعالی نے اس وقت کو بھی یاد فرمایا. والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح صادق کی، قسم ہے فجر کی، یعنی محبوب کے جلوہ گری کا وقت رب تبارک و تعالی نے اس کو بھی یاد فرمایا. والفجر والعصر، قسم ہے زمانے کی. حضور جس زمانے میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی بھی قسم یاد کی. لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. کس وجہ سے؟ وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب تم ان میں جلوہ افروز، تم اس شہر میں جلوہ افروز ہو، تو قسم ہے اس شہر کی.
اللہ تبارک و تعالی نے شہر کی قسم یاد کی، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم، محبوب کے صبح صادق کی قسم، اس وقت کی قسم، وہ صبح صادق کا وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی کل تشریف لانے والا ہے۔ مجھے تو اور بھی بہت کچھ ذکر کرنا تھا لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اور آپ حضرات بھی جو کتنا سنیں گے، کیونکہ مجھ کو بیان کرنا آتا نہیں ہے، الفاظ صحیح سے نکلتے نہیں ہیں، کیونکہ میں کوئی مقرر ہوں نہیں، اسی طریقے سے جو سمجھ میں آتا ہے تو بیان کر دیتا ہوں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو گئی اللہ تبارک و تعالی اسے درگزر فرمائے، اور اس ذکر میلاد کے صدقے میں رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ خیر دن آ گئے تو وہ جو علامتیں عام عورتوں میں ہوتی ہیں ویسی کوئی علامت مجھ میں نہیں تھی۔ جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، 9 مہینے ہو گئے، پیٹ باہر آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔